السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ کیا حال چال ہے؟ تو جناب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو تھمب نیل دیکھ کے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی جو اسٹوری ہے وہ ہماری کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ آج کی اسٹوری ایک ایسی بچی کے اوپر ہے، ایک ایسی عورت کے اوپر ہے، ایک ایسی ماں کے اوپر ہے کہ جس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو فروخت کر دیا۔ ایک ایسی عورت پہ جو کہ زمانے کے ظلم کا شکار رہی، اور اس میں اس کی اپنی ماں شامل تھی، اپنی بہن شامل تھی۔ کیسے شامل تھی؟ آج آپ کو یہی ساری اسٹوری جو ہے وہ بتانے کے لیے میں نے اس اسٹوری کا، اس ٹاپک کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کی آواز بنیں، اس کو آگے بڑھائیں اور اس کی مدد کریں۔ کاش کہ ہماری آواز سن کے کوئی ایک ایسا جو ہے وہ معجزہ ہو جائے کہ آگے آنے والی زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہو تو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے عمل سے روکو، اپنے دل میں برا جانو۔ تو جناب آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جو ہے وہ میں شروع کرتی ہوں لے کے اللہ کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح اس اسٹوری کا آغاز کرتی ہوں، اور اسٹوری یہاں سے شروع ہے کہ ایک بہت زیادہ غریب اور غربت والا خاندان میں جو ہے وہ اس لڑکی نے جو ہے وہ جنم لیا، اور یہ جو تھی پہلی اولاد تھی لڑکی، ٹھیک ہے۔ بہت غریب خاندان تھا، بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، 4-5 بچے تھے، ماں جو ہے وہ ٹی بی کی مریضہ تھی، اور کچا سا مکان تھا، اور اس مکان کی چھت بھی جو تھی نا وہ کوئی خاص مضبوط نہیں تھی، اسی لیے ایک بارش کا جھونکا آیا اور اس کے مکان کی چھت جو ہے وہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ ماں گھروں میں کام کر کے گزر بسر کرتی تھی، جیسے تیسے کر کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، بیماری بھی ساتھ میں لگی ہوئی تھی، بچے چھوٹے تھے، ابھی بہت زیادہ بڑے نہیں تھے۔ تو یہ جو مرحلہ جب اس کے ساتھ ہوا کہ مکان کی چھت بھی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، تو سمجھ نہیں آیا اس ماں کو کہ اب وہ آگے کیا کرے۔ لوگوں نے اس درمیان میں کہنا شروع کر دیا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنی بڑی بیٹی کو جو ہے نا وہ بیچ دو، یہ بڑی ہے، سمجھدار ہے، اور اس کے بدلے اس کی عوض جو تمہیں رقم ملے تم اس سے اپنی چھت ڈلوا لینا گھر کی۔ اچھا، وقت ایسا تھا کہ کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کھانے کو گھر میں کچھ تھا نہیں۔ اس مجبوری کے عالم میں ماں نے جو ہے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی بڑی بیٹی کو جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے اندر بیچ دیا، اور اس سے اپنے گھر کی چھت اور اپنے چھوٹی موٹی ضروریات کو پورا کیا۔ اب اس بچی کا کہنا یہ ہے کہ کبھی تو مجھے بہت غصہ آتا اپنی ماں کے اوپر کہ اس نے ایسا ظلم کیوں کیا میرے اوپر، اور کبھی سوچتی ہوں کہ شاید حالات ایسے تھے کہ میری ماں جو ہے وہ ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گئی۔ بہرحال یہ جو بھی کچھ ہوا، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کی بھی شمولیت بالکل موجود ہے گی۔ بہرحال جس آدمی کو بیچا وہ کافی بڑی عمر کا، ادھیڑ عمر کا تھا، اور بچی چونکہ یہ 15 سال کی تھی، اور وہ جو آدمی تھا وہ شادی شدہ بھی تھا، اس کے بچے بھی تھے، اس آدمی نے اس کو اپنی بیوی، بچوں اور اپنے گھر میں ساتھ رکھا، لیکن اچھی نیت سے نہیں، بری نیت سے۔ اور وہ پورا دن اس کے گھر کے نوکرانیوں کی طرح کام کرتی، اور رات میں جب وہ شخص نشہ کر کے گھر آتا تو پھر اس کی بھی جو ہے وہ تمام کاموں کو بھی سر انجام دیتی، اور اگر نہیں دیتی یا انکار کرتی تو بدلے میں اس کے ساتھ جو ہے بے حد مار پٹائی اور پٹائی ہوتی، اور اتنی زیادہ اس کے اوپر ظلم کیے جاتے کہ اس کی جو اب صورت حال ہے، اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے، اس کا ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے، اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، تو مجبوراً جو ہے وہ اس کو یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے زندگی گزاری تھی، اسی درمیان میں جو ہے اسی آدمی سے 5 بچے بھی ہو گئے، اور وہ اپنی فیملی میں ہی اس کو رکھتا تھا ساتھ میں۔ تو اب کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ گھر کے بچوں کے اخراجات، بچوں کی روٹی تو اس کو کرنی تھی، تو وہ اس مجبوری میں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن پھر ایک دن اس کا خیال آیا کہ آخر یہ ذلت بھری زندگی کب تک گزارے گی،
اس درمیان میں جو ہے اس کی جو چھوٹی بہنیں تھیں وہ بھی بڑی ہو گئی تھی، شادی ہو گئی تھی، شادی ہو کے اچھے گھروں میں چلی گئی تھیں. تو اس کی بہنوں نے جو ہے اس کو دلاسا دیا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ اور یہاں پہ آ کے نوکری کرو اور اس ذلت بھری زندگی سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لو. اس نے بھی یہی سوچا اور وہ وہاں سے جو ہے گھر چھوڑ کے اپنی بہنوں کے پاس آ گئی. ایک بہن نے جو ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کو وہاں پہ ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا. اب وہ جا کے جگہ جگہ دوسری جگہوں پہ کام کرنے لگی اور اس کو جو بھی کام ملتا جیسے بھی ملتا وہ اپنے بچوں کے خاطر جو ہے وہ محنت مزدوری کرتی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی. اب بہن کو خیال آیا کہ بھئی آخر کب تک کے جو ہے نا یہ میرے گھر پہ پڑی رہے گی، آخر جوان ہے تو اس کی ایسا کرتے کہ شادی کرا دی جائے. پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن جب بہن نے اس کو انسسٹ کیا، بہت زیادہ زور دیا کہ تم جوان ہو، بچوں کا ساتھ ہے، ایسے کب تک اکیلے معاشرے میں تم جو ہے وہ سرگردہ پھرتی رہو گی، تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے. تو آخرکار وہ مان گئی اور اس نے کہا کہ باجی آپ دیکھ لیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اور پھر جو ہے اس کی بہن نے جو ہے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا. لیکن بھانجی سے اس کو پتہ چلا کہ اس کی بہن نے بھی جو ہے نا اس کا سودا کیا سعودیہ عرب میں رہنے والے ایک آدمی سے، اور اس کے عوض اس سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے ویزا مانگا. یہ بات اس کو اس کے بھانجی سے جب پتہ چلی تو اس نے اپنی بہن کو جو ہے وہ بہن سے جو ہے وہ اس بات کی شکایت کی. اور اس بات سے جب اس نے انکار کیا تو اس کی بہن نے جو ہے اس کو دھکے مار کے رات کی پہر گھر سے باہر نکال دیا. اب وہ اپنے بچوں کے لے کے پھر سے جو ہے اسی شخص کے جو ہے وہ گھر پہ آ گئی اور اس کی بہنوں سے التجا کی کہ کچھ بھی ہے، میں چاہے کیسی بھی ہوں یا کچھ بھی تھا، لیکن یہ بچے جو ہے وہ تمہارے ہی بھائی کے ہیں، خدا کے واسطے ان بچوں کے لیے ہی صحیح لیکن مجھے چھت کا آسرا دے دو کہ میں یہاں پہ رہ کے اپنے بچوں کا گزر بسر کر سکوں. میرے پاس کوئی آسرا نہیں، میں ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی. اس کی بہن کو رحم آیا اور اس نے جو ہے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا. اب یہاں پہ جو ہے اس نے پھر سے جاب شروع کر دی اور یہاں پہ جو ہے اس کو ایک میڈیکل جاب ملی. وہاں پہ وہ جانے لگی. وہاں پہ ایک لڑکی سے دوست تھی اور اس دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ تم جو ہے وہ اپنی یوٹیوب کا چینل بناؤ، وہاں پہ ارننگ ہوتی ہے. اس ارننگ سے تمہارا کچھ نہیں بنتا، تمہارے ساتھ 5 بچوں کا ساتھ بھی ہے، آگے زندگی تمہیں بہت مشکل گزارنی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ارننگ اچھی ہو جاتی ہے، تو تم جو ہے اپنا چینل بناؤ. پہلے تو وہ بات کو مذاق میں ڈال کے اس نے سیریس نہیں لیا، لیکن جب اس نے زور دیا تو پھر اس نے کسی جاننے والے سے پتہ کروا کے اپنا یوٹیوب چینل بنوا لیا اور اب وہ یوٹیوب پہ بھی لگاتار محنت کرنے لگی. اتفاق ایسا ہوا کہ 2-3 ویڈیوز میں ہی جو ہے اس کی ویڈیوز جو تھیں وہ اتنا چل پڑیں کہ لوگ جو اس کو دیکھنے لگ گئے. اور پھر جو ہے وہاں سے اس کو جو ہے آفر آئی وائس اوور کی، کیونکہ اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی اور وہ لکنگ وائز بھی اچھی خوبصورت تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس کو وائس اوور کی جو ہے آفر آئی اور اس نے اس جاب کو ایکسیپٹ کر لیا. اب جو جاب اس کی لگی تھی وہ 22,000 میں لگی تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ اب اس کے بچوں کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہونے لگے گا. اس درمیان میں جو ہے 3 سے 4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا اپنا چینل پہ مونیٹائز ہو گیا اور اس کی انکم وہاں سے بھی آنے لگی. اچھا، اب ہوا یہ کہ فیس بک کے اوپر جو ہے اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی اسی درمیان میں، اور اس نے جو ہے بہت ہمدردی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ دوستی کی اور اس کے تمام حالات کو جانا. ایک دن پتہ چلا کہ اس لڑکی نے جو ہے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے اور وہ اس سے جو ہے محبت کرنے لگا ہے اور وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. جیسے اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے جو ہے اس سے بات کرنا بند کر دی، لیکن چونکہ اس نے لڑکی بن کے پہلے اس سے بات کرتی رہی تو اپنا جو ہے موبائل نمبر اس کو دے دیا تھا. اب فون پہ بھی جو ہے نا وہ اس کو کالس آنے لگ گئی اور اس نے آخرکار اس بات پہ اس کو رضامند کر لیا کہ تم میرے اوپر یقین کرو، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، میں نے سارے تمہارے حالات دیکھے ہیں، تمہارے سارے حالات کو پہلے سے جانتا ہوں، تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں نکاح میں لے رہا ہوں، حرام رشتہ نہیں رکھتا، تو اگر تم اس بات کی اجازت دو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اس نیت سے جو ہے سعودیہ سے پاکستان آ گیا اور اس نے اس کو اپنے والد سے بھی ملوایا اور اس کے والد نے بھی اس کو مطمئن کیا اور یہاں پہ ان کی شادی ہو گئی. اور وہ شادی کر کے جو ہے اس کو اپنے گھر پہ لے جانے کے بجائے کرائے کے گھر پہ اس کو رکھا. 2 مہینے وہ اس کے ساتھ رہا اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سعودیہ کی طرف چلا گیا.
وہاں پہ کئی عرصے تو بات چیت رہی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات چیت کم ہونے لگی، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنا نمبر ہی بند کر دیا۔ جب 2 مہینے تک کے مکان مالک کو کرایہ نہیں ملا تو اس نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اور ایک بار وہ پھر بے آسرا ہو گئی۔ اب وہ پھر اپنے نند کے گھر پہ آ گئی، اور اس نے پھر سے اپنے یوٹیوب چینل کو ٹائم دینا شروع کر دیا۔ یہاں پہ جو ہے اب بچے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اپنی اسٹرگل بھی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے اپنے یوٹیوب سے جو ہے وہ اتنا کمانے لگے کہ اپنے بچوں کو گزر بسر کرنے لگے، لیکن اب بھی جو ہے وہ لوگوں کو چین نہیں پڑا، اور لوگوں نے جو ہے نا اس کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دی، اور ویڈیوز بھی بنانا شروع کر دی۔ اور اتفاق ایسا ہو کہ اسی درمیان میں جو ہے اس کے جو سیکنڈ شوہر تھا، دوسرا شوہر یا پہلا شوہر کہہ لو، کیونکہ پہلے والے نے تو اس سے شادی نہیں کی تھی، حرام رشتے سے رکھا ہوا تھا، لیکن جو اس کا دوسرا شوہر تھا اس کی جو ہے اس کو کال موصول ہوئی، اور اس نے کہا کہ مجھے یا تو تم طلاق دو، اور اگر طلاق نہیں دیتی تو جو ہے وہ میں جو ہے تمہاری کچھ ایسی تصاویر ہیں گی، ظاہر سی بات ہے کہ شادی شدہ تھی تو اپنے میاں کے لیے وہ تصویریں بنوا سکتی تھی۔ اس نے جو ہے کچھ ایسی تصاویر اس کے سامنے رکھی کہ جس کو جو ہے اس نے کہا کہ میں یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ ڈال دوں گا، اور میں تمہیں بدنام کروں گا۔ اور طلاق اس نے اس لڑکی سے اس لیے مانگی کیونکہ اس نے شادی سے پہلے جو ہے کچھ ڈر کے یا خوف کی وجہ سے جو ہے اس سے حق مہر جو تھی وہ اپنی اچھی بنوائی ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا طلاق نامے میں لکھا تھا کہ اگر یہ دوسری شادی کرتا ہے یا پھر جو ہے وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کے عوض جو ہے اس کو وہ 5 سے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ دے گا۔ اس لیے جو ہے اس نے طلاق خود دینے کے بجائے اس سے خلا کا مطالبہ کیا، اور اس کو دھمکا کے جو ہے اس سے خلا لے لی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ لوگوں نے جب وہ خلا بھی اس کی ہو گئی، یوٹیوب ایک ایسا چینل ہے جہاں پہ اس کو اپنے جو ہے ظاہر سی بات ہے زندگی کو ایک طریقے سے جو ہے نا اپنی سولڈ آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اپنی زندگی کو دکھا کے جو ہے وہ اپنی مجبوریاں بتا کے جو ہے نا یہاں پہ انکم حاصل کر رہے ہوتے، تو لوگ جو ہے نا اس کی مجبوری کو جانتے تھے۔ اس کے بچوں کو دیکھا تھا کہ اکیلی عورت ہے، سر پہ کوئی ہے نہیں، تو لوگوں نے جو ہے نا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یا تو ہمارے ساتھ دوستی کرو یا پھر ہم تمہیں یوٹیوب پہ بدنام کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اب صورتحال ایسی ہے گی کہ لوگوں نے جو ہے نا اس کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گی، اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ آج اتنی زار و قطار رو رہی تھی یہ سب کچھ بتاتے ہوئے، اس کے بچے رو رہے تھے کہ آخر اس کی غلطی کیا ہے، آخر اس کی مسٹیک ہے، کیا وہ ایک عورت ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، یا وہ غریب ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی معاشرے میں ایسا مرد نہیں کہ جو اس کو تحفظ دے سکے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اس کے خلاف آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، کائنڈلی اس اسٹوری کو آپ جتنی زیادہ شیئر کر سکتے ہو اتنے زیادہ شیئر کرو، اور اگر کوئی اس کا ریئل کنٹینٹ بھی دیکھنا چاہتا ہے تو آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو جو ہے اس کا ریئل جو ہے ویڈیو کا لنک بھی آپ لوگوں کو شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں سے امید ہے اگر آپ کو میری ویڈیو، میری اسٹوری، اور یہ اسٹوری سچی اسٹوری ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ چیز پسند آئی ہو تو پلیز مجھے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میرا ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ مزید بڑھے، اور میں آپ لوگوں کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا سکوں، مزید اس طرح کی اسٹوریز، سچی جو اسٹوریز ہیں گی وہ اس طرح سے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اپنا رکھے گا بہت خیال، دعاؤں میں رکھے گا مجھے یاد، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ کہانی کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، سی یا۔